آج کی یہ گفتگو سیدہ پروین شاکر صاحبہ کے بارے میں ہے۔ آپ ایک سید گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں اور آپ ایک عظیم شاعرہ، ایک عظیم شخصیت کے طور پر ابھریں، اور ان کی اگر پیدائش کے حوالے سے بات کی جائے تو 24 نومبر 1952 میں آپ کراچی میں پیدا ہوئیں، اور 26 دسمبر 1994 میں آپ کا وصال ہے۔ تقریباً 46 سالہ آپ کی زندگی بنتی ہے۔ ان کے نانا ایک اچھا شعری ذوق رکھتے تھے، اور ان کے والد جو ہیں سید شاکر حسین، وہ ثاقب تخلص کرتے تھے اور وہ بھی اچھے شاعر تھے۔ اور آپ ایک بہت ہی نڈر اور باہمت خاتون گزری ہیں۔ تو 26 دسمبر ان کا یوم وصال ہے، تو سوچا ان پر کچھ گفتگو ہو جائے، نذرانہ عقیدت ہی ہے۔ تو چند اشعار ان کے ایک دو آپ کے سامنے پیش کرنے کی میں جسارت کروں گا۔ اشعار پیش کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ یہاں سے صرف اندازہ لگائیں کہ وہ ایک عورت ہو کر وہ کتنی باہمت تھیں، اور جتنے بھی ان کو غم ملے، ظاہر ہے ان کے کچھ مسائل تھے۔ جب وہ سول سرونٹ میں، مطلب وہ سی ایس پی آفیسر بھی رہی ہیں، تو جب انہوں نے وہ مقابلے کا امتحان پاس کیا تو ان کو سسرال کی طرف سے بڑی مشکلات کا سامنا پیش کرنا پڑا، اور جب سسرال والوں نے پریشر ڈالا تو پھر ظاہر ہے ننیال والی طرف سے بھی، والدہ کی طرف سے، والدین کی طرف سے کافی کچھ سہنا پڑا، باتیں سننا پڑیں، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری، اور اس ساری اپنی وہ مصروفیات کے دوران ان کا جو شاعری والا جو ان کا شغف تھا وہ انہوں نے نہیں، مطلب بند ہونے دیا، رکنے دیا۔ اکثر ویڈیوز وغیرہ میں دیکھا ہے، کئی مشاعروں کو انہوں نے ہوسٹ بھی کیا ہے، جس میں سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب بھی آیا کرتے تھے، اور اسلام آباد میں، کراچی میں اور دیگر شہروں میں جہاں بھی مشاعرہ وغیرہ ہوتے تھے تو وہ ان میں پیش ہوتی تھیں۔ اور ظاہر ہے ایک جب ہمارا معاشرہ کچھ اس طرح کا ہے، کچھ لوگوں کی سوچ کی وجہ سے کہ دباؤ ہوتا ہے، ایک جب وہ مشاعروں پر جاتی تھیں تو ان کے سسرال والوں کی طرف سے اور دیگر لوگ جو گفتگو کرتے تھے، لیکن سب کو پس پشت ڈال کر اس عورت نے، اور پھر جب طلاق وغیرہ ہوئی، اور اس وقت ان کا جو بیٹا تھا مراد علی جس کا نام، تو وہ چھوٹے ہی تھے، ان کی پرورش ایز اے سنگل پیرنٹ، سنگل مدر ہو کے ان کی پرورش کرنا، پھر اچھی تربیت، اور ظاہر ہے وہ خود ایک شاعرہ تھیں، تو یہ نہیں ہوتا کہ کوئی زبردستی ان کو، اپنے بچے کو وہ کہتی ہیں کہ آپ شاعر بنے، یہ بنے، وہ بنے، وہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عطیہ ہوتا ہے یہ ذوق۔ لیکن انہوں نے اس وقت، پروین شاکر صاحبہ نے اپنے بیٹے کو کہا تھا، مراد علی کو، کہ بیٹا آپ کا جو دور ہے جو میں دیکھ رہی ہوں وہ کمپیوٹر سے، آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہے، آپ اس طرف جائیں۔ تو ان کے بیٹے ماشاءاللہ بہت اچھی کمپنی سے، وہ پھر سافٹ ویئر انجینئر بنے، اور ابھی بہت اچھی کمپنی سے وہ جو ہیں وہ ایز اے سی ای او ریٹائرڈ ہوئے ہیں، اور انہوں نے اپنی خدمات انجام دی ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ ہیں، یہ ہمارے لیے اصل ہمارے ہیرو ہیں۔ یہ ان کے نقش قدم پہ آج کی نسل جو ہے، جو ماڈرن جو جنریشن ہے، چاہے وہ نوجوان لڑکے ہیں چاہے نوجوان لڑکیاں ہیں، ان کو یہ والی، ان کو جو ہے نا لائن اختیار کرنی چاہیے، ہماری خاص طور پر لڑکیوں کو۔ تو انہوں نے وہ اسکول کے دور سے ہی ان کو مطلب شاعری کا شغف، اور پھر ظاہر ان کا سبجیکٹ انگلش تھا، تو انہوں نے انگلش کیا، پھر اس کے بعد جو ماسٹر ہے ان کا وہ ہارورڈ یونیورسٹی سے ہے، اور پھر ہارورڈ یونیورسٹی سے ان کا ماسٹر انہوں نے پبلک ایڈمنسٹریشن میں کیا ہے، اور اس کے بعد پھر وہاں پر ایک کالج میں اور کچھ یونیورسٹیز میں جو ہے انہوں نے سبجیکٹ انگلش ٹیچ بھی کیا، اور جو ایشین جو ہمارا کلچر ہے اس کو پروموٹ کیا انہوں نے وہاں پہ۔ اور یہ وہ خاتون ہے، اب میں ایک شعر ان کا کوٹ کرنا چاہوں گا، اس شعر کی وجہ سے میں یہاں پہ یہ آپ کے سامنے آیا ہوں کہ چلیں کچھ جو باذوق لوگ ہیں، جو سمجھنے والے ہیں، تو وہ اس سے لطف اندوز ہوں گے، ظاہر ہے ہر کوئی تو نہیں ہوتا۔ تو ایک شعر ہے ان کا کہ
جو بوجھ ملا ہے، جو غم ملا ہے، بوجھ اٹھایا ہے اس کا خود۔ جو غم ملا ہے، اصل میں الفاظ انہوں نے ایسا استعمال کیا ہے کہ وہ سادہ لوگوں کے لیے بھی میں چاہتا ہوں کہ چلو ان کو بھی مزہ آئے سن کے، ان کو تھوڑا سا پہلے میں اس کی تمہید باندھ دوں مختصراً، کہ اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ جب ہر ایک، ویسے بھی کوئی بھی شخص ہے تو ہر ایک شخص کی زندگی میں دقت اور پریشانی رہتی ہے، کوئی بھی ایسا شخص ہے ہی نہیں جو ہو روئے زمین پر اور وہ کہے کہ جی میری زندگی میں پریشانی نہیں ہے یا دقت نہیں ہے۔ دقت صرف اس شخص کی زندگی میں نہیں ہے جس نے دقت بیان نہیں کی۔ اب جب بھی کوئی غم ملتا ہے، اکثر شعراء کرام جو ہیں، شاعر حضرات، وہ اس طرف ان کا تو چلو یہ ایک مشغلہ بن جاتا ہے کہ وہ جب ان کو کوئی غم ہے یا ظاہر ہے تو وہ اپنا جو سٹریس ہے یا ڈپریشن ہے وہ اشعار کی صورت میں، مطلب وہ اس کو اچھی طرف لے کے جاتے ہیں۔ لیکن زیادہ تر یہی ہوا ہے کہ کوئی سگریٹ پہ لگ گیا، کوئی ساغر و بادہ کی طرف، شراب کی طرف، تو مطلب کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی جو اللیگل ہے، جو غلط ہے، مطلب ایتھیکل نہیں ہے۔ تو اب وہ پروین شاکر صاحبہ کیا کہتی ہیں کہ جو غم ملا ہے، بوجھ اٹھایا ہے اس کا خود، سر زیرے بارے ساغر و بادہ نہیں کیا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے ساغر اور بادہ کا احسان نہیں لیا، اپنے اس غم کو ادھر نہیں یوٹیلائز کیا، ادھر نہیں یوز کیا۔ میں نے کیا کیا ہے، جو غم ملا ہے اس کا بوجھ میں نے خود اٹھایا۔ اور یہ ہیں وہ خاتون، سنگل پیرنٹ ہو کر اپنے بچے کی پرورش کرنی، ٹھیک ہے۔ اور میں نے جو ہے وہ کچھ تھوڑا بہت مطالعہ ہے ان پر، ان کی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں، ان کے آپ پڑھیں، بعض اوقات لوگوں کو چاہیے، ان کی جو شاعری مجموعہ ہے، خوشبو ہے، صد برگ ہے، خود کلامی ہے، انکار ہے، کف آئینہ، تو یہ ان کی جو ہے وہ کافشات ہیں۔ اب یہ ہے کہ انہوں نے جو آخری ان کے ایام گزرے ہیں، ظاہر ہے وہ یہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، ان سے وہ خاص ہی لگاؤ تھا ان کا، ان کی شخصیت سے، ان کی تو ان کی سیرت سے۔ تو وہ جس یہ اتوار کو، مطلب اس وقت بھی وہ اتوار تھا جو 25 دسمبر، ظاہر ہے جب وہ آیا نا تو اس وقت بھی وہ منایا کرتی تھی ان کی یاد میں۔ تو اور موت سے ان کا جو تھا، مطلب ایک کوئی عجیب ہی لگاؤ ہے، وہ ظاہر ہے اگلی ویڈیوز وغیرہ میں پیش کیا جائے گا، میں کچھ باتیں آگے 2-3 نشستیں اس پہ ہوں گی، تو بڑی عجیب سی ایک جو ہے نا وہ ایک حیرت والی وہ گفتگو ہے کہ آپ ان کی سہیلیاں، ان کی ایک سہیلی تھیں، ان سے انہوں نے ایک آگے ایک ہیں نصرت زہرا حسین، ایک ہیں کراچی کی ہیں میرے خیال میں، ابھی باحیات ہیں، انہوں نے ان کی ایک سہیلی سے کچھ چیزیں وہ ان کی کلیکشن لی، تو وہ بتا رہی تھیں کہ پروین شاکر صاحبہ کی سکول کے دور میں جو کتابیں، جو کاپیاں ہوتی تھیں، ان پر موت کا تذکرہ ہوتا تھا۔ اور جس 26 دسمبر کو صبح صبح جو 0 پوائنٹ ہے اسلام آباد، وہاں پہ جہاں پہ ان کا حادثہ ہوا ہے، ٹرک کے ساتھ حادثہ ہوا، ظاہر ہے وہ حادثہ ہوا یا جیسے بھی تھا وہ تو بعد کی بات ہے، لیکن وہ جو حادثہ تھا اس میں مطلب وہ جانے سے پہلے ان کے گھر وہ جو کالم لکھ کے گئی ہیں، وہ بھی ان کی وہ موت پہ لکھ کے گئی تھیں کالم۔ اور اس سے کچھ عرصہ پہلے ان کا ایک کلام ہے موت پر لکھا ہوا، میں اگلی ویڈیو میں پیش کروں گا، وہ سارے اشعار جو ہیں وہ موت پر لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ جس طرح کہ ان کا اسی کلام کا ایک مصرع ہے کہ تہنیت اے دل کہ اب دیوار در ہونے کو ہے، تو سارے اشعار ان کے موت پہ ہیں، تو ان کا اتنا لگاؤ تھا، اور وہ بڑی دور اندیش خاتون تھی۔ تو انہوں نے جو ہے مطلب اپنی ساری زندگی ایک ہمارے آج کل کی جو طالبات ہیں ان کے لیے ایک نمونہ کے طور پر انہوں نے پیش کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور شاعری مطلب انہوں نے اپنی جو ان کا مشغلہ تھا وہ بھی ساتھ چلایا، ان کی جو سرکاری نوکری کی جو ساری مطلب ان کی مصروفیات تھیں وہ بھی انہوں نے نبھائیں، تو انہوں نے ایک خودداری کا درس دیا۔ تو ابھی آگے 1-2 ویڈیوز انشاءاللہ میں پیش کروں گا، ان کی کچھ اشعار پر، کچھ ان کی شاعری پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔